अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इमरान खान की सियासत खत्म करने वालों का जी बेड़ा गर्क हो चुका है। अब तक का सबसे बड़ा इस्तीफा आ चुका है। खान का सबसे बड़ा दुश्मन इस्तीफा देके फारिग हो चुका है। एस्टैब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट माइनस इमरान खान बंद हो चुका है। खान को बनी गाला मुंतकिल करने की खबरें भी आ रही हैं और भी बड़ी पॉजिटिव खबरें हैं जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। नंबर 1, सबसे पहले खबर आई जहांगीर खान तरीन सरबराह इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी इस्तीफा दे दिया। पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया, सियासत से भी इस्तीफा दे दिया। 2 सीटों से इलेक्शन लड़ा, मुल्तान से, लोधरा से। दोनों सीटों से हार गए। पीटीआई के 3 उम्मीदवारों को अगवा किया गया, उसके बावजूद इलेक्शन नहीं जीत सके और अब इस्तीफा देके साइड पे हो गए। ये इतनी सादा बात नहीं है कि जहांगीर खान तरीन इलेक्शन लड़े 2 सीटों से, दोनों सीटों से हार गए और अब इस्तीफा इसलिए वो देके यानी इखलाकी बुनियादों पे। कुछ लोग समझ रहे होंगे कि जहांगीर तरीन जो इमरान खान की सियासत खत्म करने आए थे, अपनी सियासत खत्म हो गई और अब साइड पर हो गए हैं। नहीं, ये बात नहीं है। ये एक पॉइंट हो सकता है कि जहांगीर खान तरीन दोनों सीटों से हार गए और वो पीछे हट गए। ऐसा होता नहीं है। देखिए, नई जमात है, नई जमात। अब नई जमात पहली दफा इलेक्शन नहीं भी जीतती तो इससे इतना डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है। वजह क्या है? अगर नवाज शरीफ को NA 130 से जितवाया जा सकता है, अगर शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज को, ख्वाजा आसिफ को, जिसको जितवाना इम्पॉसिबल, ख्वाजा आसिफ एक तरफ हजारों की लीड, एक तरफ ख्वाजा आसिफ इंतहाई बुरे तरीके से हारा हुआ, फिर भी आप 2 नंबरी करके ख्वाजा आसिफ की जीत डिक्लेयर कर देते हैं, तो फिर जहांगीर तरीन की क्यों नहीं? जहांगीर तरीन की क्यों नहीं? आर्जी तौर पे उनको सेटिस्फाई तो किया जा सकता था कि तरीन साहब फॉर्म 47 के मुताबिक जीत गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, इस सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तरीन साहब साइड पे हो गए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सादा सा है कि एस्टैब्लिशमेंट जो तजर्बात कर रही थी परवेज खट्टर के जरिए, इस्तेकामे पाकिस्तान के जरिए, वो तजर्बात हुए बंद। वो जो पायलट प्रोजेक्ट लगाए गए थे वो बढ़ गए, तो अब उन प्रोजेक्ट्स को बंद करना पड़ गया। मजे की बात यह है कि आजाद जीतेंगे, आजाद जाएंगे इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी में। पीटीआई का कोई बंदा जो है वो गिरफ्तार होगा, बरामद होगा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से, और इस्तेकाम की बुनियाद पे फरदोस आशिक अवान से लेकर वो फयाजुल हसन चौहान जैसा गंदा अंडा लोटा, उनका क्या बनेगा? वो जो जरूरत से ज्यादा ही औकात से बाहर हो गए थे कि जैसे उनकी जमात वज़ीर आला लाएगी, जो है वो 8-10 सीटें वो खुद जीतेंगे, 25-30 लोग आजाद उनमें शामिल होंगे, एक बड़ा ग्रुप बनेगा, कौमी असेंबली के अंदर उनका जो है वो रोल होगा, सूबाई असेंबली के अंदर हो सकता है वज़ीर आला ही IPP का आ जाए, तो फिर अब उनका क्या होगा? तो लिहाजा बड़ा साफ मतलब है कि ये ऐसे टाउट, ऐसे 2 नंबर लोग इस्तेमाल होते हैं, बुरी तरह से इस्तेमाल होते हैं, और जब इस्तेमाल हो जाते हैं, जब नाक टिश्यू पेपर से साफ कर लिया जाता है तो उस टिश्यू पेपर को फिर सजाया नहीं जाता, वो ऐसे कूड़ेदान के अंदर। और कूड़ादान भी देखें, कूड़े की भी फिर किस्में होती हैं कि ये वाला कूड़ा जरा साफ है, ये वाला कूड़ा सब्जियों का कूड़ा है, ये जानवरों के आगे डाला जा सकता है। कुछ होता है गंदा कूड़ा, वो गंदी डस्टबिन के अंदर डाला जाता है। तो ऐसा ही कुछ जहांगीर तरीन के साथ हुआ। हमने अपनी आंखों से, तमाम पाकिस्तानियों ने देख लिया, वो जिसे कहते हैं ना कि जो किसी के लिए कुआं खोदते हैं, जो किसी के लिए जो है वो रोड़े और कांटे बिछाते हैं, उनके अपने साथ क्या होता है। इस्लामी के अमीर जो है वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, नसीम चले। इस हवाले से आगाह कर रहे थे, सिराजुल हक ने अमीर जमात इस्लामी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। भरपूर कोशिश और मेहनत के बावजूद इंतखाबात में मतलूबा कामयाबी नहीं दिला सका कि जमात इस्लामी के अमीर लाला सिराजुल हक, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और ये जो इस्तीफा दिया गया, ये असूली बुनियाद पर दिया गया कि जमात इस्लामी के वो पिछले 10-15 साल से अमीर है, और जमात इस्लामी इस इलेक्शन के अंदर भी कोई भी
کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ اچھی پرفارمنس وہ نہیں دکھا سکی، تو اس بات پر سراج الحق نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اچھا، عمران خان کے حوالے سے خبریں چلیں، یہ خبر اسلام آباد کے مختلف رپورٹرز نے دی، یہ خبر سینئر صحافی سمیع ابراہیم صاحب نے دی، دیگر بھی ہمارے جو رپورٹر ہمارے دوست اسلام آباد میں موجود ہیں انہوں نے بتایا کہ دیکھیے بنی گالا کی سیکیورٹی کر دی گئی ہے، ہائی الرٹ سخت کر دی گئی ہے بنی گالا کی سیکیورٹی، تو لہٰذا عمران خان صاحب کو بنی گالا منتقل کر دیا گیا ہے، اور کچھ رپورٹرز نے کہا کہ عمران خان کو بنی گالا منتقل کر دیا جائے گا، لیکن ہمارے بڑے سینئر صحافی سینئر اینکر جو ہیں وہ سمیع ابراہیم صاحب کی جانب سے بھی ایک سوشل میڈیا پہ خبر سرکولیٹ ہو رہی ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بنی گالا پہنچانے کا فیصلہ کر لیا گیا، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو 3 سے 4 روز تک بنی گالا وہاں منتقل کر دیا جائے گا، اور عمران خان کو بنی گالا میں نظر بند رکھا جائے گا۔ تو ایسی اسلام آباد سے بے شمار خبریں آ رہی ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کو بنی گالا منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جو میں نے ویلاگ کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک فوجی جرنل، طاقتور فوجی جرنل لیفٹیننٹ جنرل محمد اویس دستگیر جو کہ CGS ہیں، اسد طور کے مطابق ان کی عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ملاقات بھی ہوئی، اور خان نے نہیں کہا کہ مجھے جیل سے نکالو، خان نے نہیں کہا کہ میرے مقدمات ختم کرو، خان نے کہا کہ میری جو سیٹیں چھینی ہیں وہ واپس کرو، اور یہ جو پروجیکٹ بند لگایا ہوئے آپ نے PTI کو ڈیمولش کرنے کا، PTI کو ختم کرنے کا، ورکروں کو ہراساں کرنے کا، جماعت توڑنے کا، یہ پروجیکٹ بھی اب بند کیا جائے۔ آج پریس کانفرنس کی آپ کے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے انتہائی ڈٹھائی اور بے شرمی کے ساتھ جواب دیتے رہے۔ صحافیوں نے پوچھا الیکشن کیوں نہیں ٹھیک ہوا، کیوں اتنے دھاندلے ہوئے، کیوں رزلٹ تبدیل کیے گئے، کیوں اتنے شکوک و شبہات، کیوں رات 2 بجے تک رزلٹ نہیں آئے، کیوں 4 دن کے بعد رزلٹ آئے؟ تو انہوں نے کہا ڈنمارک کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، فلاں کنٹری کے اندر 30 دن کے اندر رزلٹ آتے ہیں، فلاں کے اندر اتنے دنوں میں رزلٹ آتے ہیں، تو آپ کیوں الزام لگا رہے ہیں؟ ایک صحافی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا آپ کی تو اردو ہی نہیں آپ کو آتی، آپ کو اردو نہیں آتی تو لہٰذا آپ کو سوال کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، یعنی ذاتی اٹیک، مسلسل گھبرائے ہوئے پسینے آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا 2018 میں کیا ہوا تھا، 2013 میں کیا ہوا تھا، تو لہٰذا آپ مجھ پر چڑھائی نہ کریں، وہ 2018 میں تو 84 گھنٹے لگے تھے، اس دفعہ 36 گھنٹے لگے، تو بہرحال یہ ساری بے شرمیاں ہوئی۔ اس کے علاوہ کیا ہوا؟ ایک بڑی PTI کے لیے خوشخبری آئی، 4 سدہ سے الیکشن جیتنے والے افتخار اللہ جان نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی، اور انہوں نے شیر افضل مروت کے ہمراہ پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے بھی شاکر محمود اوان، یہ رپورٹر ہیں لاہور سے ہم نیوز کے، انہوں نے خبر دی کہ سنا ہے عمران خان کی جیل میں طبیعت خراب ہوئی ہے، اور پھر انہوں نے ایک اور خبر بھی دی کہ میاں شہزاد فاروق، وہ جن کو اٹھا لیا گیا تھا، جن کو مریم نواز کے مقابلے پہ جنہوں نے الیکشن لڑا، جیتا، لیکن فارم 47 کے اندر گڑبڑ کر دی گئی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کال کوٹڑی میں ہے تو ہم بھی تیار ہیں، مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، رات کو ٹارچر بھی کیا گیا، کہا جاتا ہے مریم کے مقابلے میں پیچھے ہٹ جاؤ نہیں تو ساری زندگی باہر نہیں آنے دیں گے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس پہ انٹرنیشنل میڈیا بھی چیخ رہا ہے، اور الجزیرہ نے بھی خبر لگائی آج کہ آرمی بیکڈ نواز شریف فیلز ٹو ون پاکستان الیکشن، اور سیم اسی طرح کی خبریں کہ کوئی کہتے ہیں جنرل نہیں، جنرل الیکشن نہیں، جرنلز الیکشن، یعنی فوجی جنرلز، اور وہ الیکشن جو ہے وہ بھی عمران خان نے جیت لیے، تو لہٰذا یعنی ہر طرح کی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کو ایک بہت بڑی شکست ہوئی، اور پاکستان کے اندر ڈیموکریسی اور جمہوریت جناب جیت گئی۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور خوشخبری PTI کے لیے، حلقہ NA 133 نون لیگ کے رہنما رانا اسحاق خان کی دوبارہ گنتی میں درخواست مسترد، تحریک انصاف کے امیدوار عظیم الدین لکھوی فاتح قرار پائے۔ اچھا، الیکشن کمیشن کا قومی اسمبلی کے حلقہ NA 253 اور PP9 کے 7 پولنگ اسٹیشن پر 16 فروری کو دوبارہ الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ریحانہ ڈار والا حلقہ الیکشن کمیشن نے NA 71 سیالکوٹ کے انتخابی نتائج جاری کرنے سے روک دیا، اور RO کو نتائج کی تفصیلات کے ہمراہ 14 فروری کو اسلام آباد ریکارڈ سمیت طلب کر لیا۔ تو یہ جناب ہو رہا ہے، بنی گالا کی سیکیورٹی شفٹ کر دی گئی ہے،
اور PTI کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کے فوری طور پہ استعفے کا مطالبہ بھی کر دیا گیا ہے کہ 5 سال کے لیے یہ ادارہ بنا ہوا ہے کہ 5 سال میں صرف ایک دفعہ الیکشن کروانا ہے. یہ ناکام ہوئے. انہوں نے مل کے جو ہے وہ ایک کھیل کھیلا, پاکستان کو عدم استحکام کی طرف دھکیلا. پوری دنیا میں پاکستان پر تنقید ہو رہی ہے, پوری دنیا میں کوئی بھی ان الیکشنز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو لہذا فوری طور پہ سکندر سلطان راجہ صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے. طیبہ راجہ کو بھی آج رہا کر دیا جائے گا. یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ خان نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے رہائی نہیں چاہیے, میں اپنے کیسز لڑ کے آؤں گا, لیکن میرے ورکرز جن کو جان بوجھ کے جھوٹے کیسوں کے اندر پھنسایا گیا ہے, خاص طور پہ خواتین, ان کو فوری طور پہ نکالا جائے. تو ٹیبل ٹرن ہونا شروع ہو گئے ہیں. خان کو فنا کرنے والے, خان کی سیاست برباد کرنے والے خود برباد ہونا شروع ہو گئے. وہ جو لوگوں کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے تھے, ان کے اپنے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. پاکستان زندہ باد.